تمہیں کسی خدا کی ضرورت نہیں، تمہاری اپنی طاقت ہی ہمارا خدا ہے۔ ہمارا دبدبا زمین کے کونے کونے تک تھا۔ یہ بات ہے قرآن کی، اس سچی کتاب کی جس نے صدیوں پہلے ان حقائق سے پردہ اٹھایا جن تک آج کا انسان مشکل سے پہنچ رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی عظیم قوموں کا ذکر کیا ہے، عاد، ثمود اور فرعون، لیکن انہی میں ایک ایسی قوم کا ذکر بھی ہے جو اپنی طاقت اور دبدبے میں بے مثال تھی، مگر آج ان کا نام و نشان تک مٹ چکا ہے۔ یہ کہانی ہے قوم تبا کی۔ وہ لوگ جو یمن کے حاکم تھے، جن کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، مگر ایک غلطی نے انہیں ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اندھیروں میں ڈھکیل دیا۔ تبا دراصل یمن کے ہمیر خاندان کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ جیسے مصر کے بادشاہ کو فرعون اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، بالکل ویسے ہی یمن کے عظیم بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا۔ زمین کا یہ ٹکڑا صرف میرے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے، ان کا تعلق یمن کی اس سبز و شاداب سرزمین سے تھا جو اپنے مارب ڈیم اور خوبصورت باغات کی وجہ سے مشہور تھی۔ قرآن کریم کی سورہ الدخان اور سورہ قاف میں ان کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا کیونکہ وہ گنہگار تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک عظیم واقعہ ملتا ہے کہ ایک تبا بادشاہ اسد ابو قریب اپنی عظمت کے نشے میں ایک بارش کی طرح لشکر لے کر نکلا۔ اس نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر جب وہ وہاں پہنچے تو دو علماء نے انہیں ایک ایسی بات بتائی جس نے ان کا دل بدل دیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ یہ شہار اس عظیم ہستی کا ٹھکانہ بنے گا جس کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلے گی۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل موم ہو گیا۔ اس نے نہ صرف حملہ روکا بلکہ ایک خط لکھا، جب وہ نبی تشریف لائیں تو میرا یہ سلام ان تک پہنچا دینا۔ روایت ہے کہ یہ وہی تبا بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کی سعادت حاصل کی۔ یہ تحفہ خانہ خدا کے لیے ہے، اسے ادب سے تیار کرو۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر بادشاہ نے ایمان قبول کر لیا تھا تو پھر قرآن نے اس قوم کی تباہی کا ذکر کیوں کیا؟ اصل میں بادشاہ کے گزرتے ہی ان کی قوم تکبر اور شرک میں مبتلا ہو گئی۔ زمین کا یہ ٹکڑا صرف میرے لیے بنایا گیا ہے۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ ان کے باغات اتنے پھلوں سے لدے ہوتے تھے کہ سر پر رکھی ٹوکری خود بخود بھر جاتی تھی، مگر جب انہوں نے منہ موڑا تو قدرت کا قانون حرکت میں آیا۔ اللہ نے ان پر سیل ارم بھیج دیا۔ مارب کا وہ مضبوط پتھروں والا ڈیم تنکا کر کے بہہ گیا۔ اللہ کا عذاب آ گیا۔ میٹھے پھلوں والے باغات کروے جھاؤں اور کانٹوں میں بدل گئے۔ ان پتھروں میں ان کی چیخیں آج بھی دافان ہیں۔ قوم تبا کا یہ قصہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ طاقت اور دولت کبھی ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ میرا مال، میرا ساری زندگی کی کمائی، کیا صرف یہی رہ جائے گا؟ آج یمن کے وہ پراسرار کھندرات چیخ چیخ کر ان کی داستان سناتے ہیں۔ ان پتھروں میں ان کی چیخیں آج بھی دافان ہیں۔ سرکشی کا انجام ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ یہ باتیں آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں اور یہ بالکل سچی بات ہے، کیونکہ یہ بات ہے قرآن کی۔